تو وہ پہلا امریکن صدر ہوگا جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ یا ترجمان نہیں ہے. دیٹس ویری سگنیفیکنٹ. اور لوگ کہتے تھے, میں یاد ہے جب میں امریکہ پڑھتا تھا, اس کو تھا ڈیوڈ راکفیلر. وہ کہتے تھے ہی از دا ڈی فیکٹو ہیڈ آف دا امریکن اسٹیبلشمنٹ, اور اگر وہ پریزیڈنٹ بن جائے تو اس کے لیے ڈیموشن ہوگا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ ہے. اچھا, کہ وہ اس کے لیے صدر بننا امریکہ کا ایک ڈیموشن ہوگی. یہ بڑا اسٹینڈنگ جوک تھا اس وقت. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ٹرمپ کے بارے میں کیسے آپ اور ایک اور ٹرمپ کی بہت سپورٹ ہے اس وقت. یہ تو آرٹیفیشلی اس کو بنایا گیا نا, اس کو کریٹ کیا گیا کاملا. یہ امریکن میڈیا نے, امریکن سسٹم نے, اس کو تو یہ تو فارق ہو گئی تھی بالکل ہی, اس میں جان نہیں ہے. یہ تو فلیکی. اچھا نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. کون؟ ٹرمپ. او بالکل, ایبسولوٹلی. اس نے تو بےزتی کی تھی امریکن جنرلز کی کہ آپ فیل ہو گئے ہیں افغانستان میں. اس نے سی آئی اے کو کہا کہ آپ نالائق ہیں, آپ نے کیا کیا ہے افغانستان میں. وہ اس کی ایک امریکن پریزیڈنٹ جس کی جرت ہے کہ امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. ڈاکٹر صاحب, ہم اسٹیبلشمنٹ کی بڑی بات کرتے ہیں پاکستان میں, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ میں نے کوائن کیا تھا. میں مسلم کا ایڈیٹر تھا, جنرل ضیاء کا دور تھا, میں نے کوائن کر دیا دا اسٹیبلشمنٹ. اور وہ میں ہمیشہ لکھتا تھا, اور وہ میں نے شروع کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا یہ لفظ استعمال کرنا. دا مسلم جب میں ایڈیٹر تھا, آپ دیکھ لیں میری رائٹنگس تھے. اس کے بعد یہ بڑا پھر پاپولر ہو گیا, اب تو خیر ہر ایک کے منہ میں ہے. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے, میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, کہ ایک امریکن جرنلسٹ ہے ٹکر کارلسن. اچھا, ہاں, جن پہ بین میں لگا تھا, پوٹن کا انٹرویو, جیسے آپ کو بھی ایک زمانے میں بین لگا تھا, اس کو بھی لگا تھا, ادھر بھی بین لگتے ہیں. اس کو نکال دیا تھا فاکس نیوز سے. تو اس نے اپنا چینل شروع کر دیا ہے, اور اس نے, وہ ایڈوائزر ہے آج کل ٹرمپ کا. ٹرمپ نے پہلے فیصلہ کر رہا تھا کہ ایک کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ لے لوں, سینیٹر مارک روبیو ہے جیسے فلوریڈا کا, جو ایز اے وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ, اور جس نے پاکستان کے خلاف لیجسلیشن بھی دی. اس نے اس کو کہا کہ یہ نہ کرنا, تم ایسا بندہ, تم پریزیڈنٹ بن جاؤ گے, الیکٹ ہو جاؤ گے, تم بندہ لو تو تمہارے بھی ایکسٹریم ہو, کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا بندہ لو گے تم. ٹکر کارلسن نے کہا, اور جو میں نے نیو یارک ٹائمز میں 17 جولائی کو پڑھا ہے اس کی ایشو, اس نے کہا کہ اگر تم نے لے لیا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ, تم الیکشن جیت جاؤ گے, اس کے بعد امریکن ڈیپ سٹیٹ تمہیں مروا دے گی. They will assassinate you. So then there is establishment and there is deep state. Deep state. Deep state is a state within a state. وہ انویزیبل ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ذرا اوپر ہے, اسٹیبلشمنٹ اوپر ہوتی ہے, آپ کو ان کے چہرے بھی نظر آتے ہیں, اس کے ان کے بیک گراؤنڈ. لیکن ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے وہ انویزیبل ہوتی ہے, وہ اصل کام وہ کرتی ہے, اور خاص کر ڈرٹی ٹرکس, کوورٹ آپریشنز, یہ وہ سارا کچھ, اور وہ جو چلاتی ہے اس کے بندے نظر نہیں آئیں گے, کوئی پکڑے بھی نہیں جائیں گے. سو یو نو دیٹس انٹرسٹنگ. تو ہی از اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی ڈیپ اسٹیٹ. کون؟ ٹرمپ تو ڈیپ اسٹیٹ کو اٹیک کرتا ہے اوپنلی. وہ تو اوپنلی کہتا ہے کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ میرے خلاف ہے, بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ نہیں, تو اب وائس پریزیڈنٹ کو اس لیے لکھ رہا ہے جو اس سے بھی ایکسٹریم ہے, اس سے بھی ایکسٹریم ہے, تاکہ اگر اسے کچھ ہو تو یہ آ جائے جو اور اینٹائی. اس نے کہا کہ ٹکر کارلسن نے باقاعدہ اسے کہا کہ تمہیں مروا دیں گے آپ کے, اگر اس کو لے کر آئے, اگر جو, کیونکہ وہ کہیں گے یہ تو اپنا بندہ آ گیا تو اس کو فارغ کر دو. They will assassinate you. یہ 21ویں صدی میں امریکہ جو سب سے پرانی جمہوریت ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, تھرڈ ورلڈ کی نہیں بات کر رہا. ہم کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا, پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے وہ کیا. اسٹیبلشمنٹ از ایوری ویئر ڈاکٹر صاحب, اینڈ دیر از آلسو اے ڈیپ اسٹیٹ. تو اب وہاں پہ ٹرمپ آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں ٹرمپ آ رہا ہے بالکل. اور ڈیپ اسٹیٹ نہیں چاہتی, then what will happen? اب وہ بڑا لکی ہے, سروائیوڈ این اسیسینیشن اٹیمپٹ. نہیں کوئی مطلب دیکھیں ہنگامے ہوئے تھے, بڑا نہیں, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. وہ تو پہلے کی بات. اچھا, ٹرمپ ابھی, ہاں, ٹرمپ کے جو ابھی اسیسینیشن نہیں ہوئی تھی اس کی, تو وہ تو بچ گیا تھا. تو یو تھنک کہ ڈیپ اسٹیٹ یا نہیں, میں نہیں یہ کہتا, لیکن وہ سچویشن ایسی ہے, اور ہی از اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ, اور میرے خیال میں ڈبیٹ میں وہ اس کا تیا پانچا کر دے گا کاملا کا. اچھا, اور پریزیڈنٹ ہوگا جو ڈیپ اسٹیٹ. نا یہ بندہ ہے, وہ کہتا ہے نئی جنگیں نہ کریں, میک امریکہ گریٹ اگین. وہ یہ کہتا ہے کہ نارتھ کوریا کا لیڈر جو ہے, دا آنریبل کم جونگ ان سے میں بات کروں گا, پیس کروں گا, میں یوکرین کی جنگ ختم کروں گا, میں نئی جنگیں شروع نہیں کروں گا, میں نیٹو کو بھی ختم کر سکتا ہوں. پوٹن سے میں بات کروں گا. تو یہ تو اس کا مطلب ہے عالمی امن کے لیے تو بہتر ہے یہ. ہی از ناٹ اے وار مانگر. وہ جو امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا کور ہے, وہ تو ایک پرماننٹ وار مشین ہوگی نا, کہ ہر وقت جنگیں کرتے رہو. وی کانٹ افورڈ اٹ.
اس کا ازالہ ہمیں دینا پڑتا ہے. ساتھ جو 20 سال جنگ کی انہوں نے افغانستان میں. اچھا یہ اگر فرض کریں کہ اچھا اس پہ تو بعد میں دیکھتے ہیں کہ بڑی عجیب سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے امریکہ میں بھی اس کا مطلب ہے یہ جو امریکہ میں زیادہ پولرائزیشن پاکستان سے زیادہ ہے بائی دا وے فار یور انفارمیشن. اچھا مطلب دو ملکوں کے کمپیریزن ہو رہا ہے. میں کمپیریزن ہو رہا ہوں اور ہمارے پھر بھی نسبتاً سی پیک پر میں 8 لوگوں کو لا سکتا ہوں اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار کو, اور وہ گالی گلوچ نہیں ہوتا, وہاں مشکل ہے, وہاں نہیں ہو سکتا اس سٹیج میں. وہاں اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو بات کی کہ ایران کا ڈائلاگ کھل رہا ہے, ایران کا بڑا اس وقت, اچھا ویسٹ سے ڈائلاگ کھل رہا ہے لیکن غزہ لیبنان وہ چل رہا ہے دونوں, ویسٹ بینک, وہ دونوں ٹریک چل رہے ہیں. ہوتیز یہ کیا یہ ایران نے ایک ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ ان کے تنہا ہونے کے باوجود, آئسولیشن کے باوجود, پریشر کے باوجود عراق, سیریا, لبنان, یمن پر ان کا جو اثر ہے وہ کسی اور عرب ملک سے زیادہ ہے اس وقت ایران کا. حالانکہ سارے عرب ملک ہیں, سارے عرب ملک ہیں, ایران کا زیادہ ہے. سو اس کا مطلب ہے ان کی خارجہ پالیسی میں کتنی فلیکسیبلٹی, لچک ہے, اور اس کی کتنے ڈائمنشنز ہے. اور ان کے جو حلیف میں نہ صرف حماس ہے, حزب اللہ جو لبنان میں ہے, ہوتیز جو یمن میں ہے. یہ تو بڑی انہوں نے اپنا انفلوئنس کیا. وہ اسرائیل کی جنگ کو بھی انفلوئنس کر رہے ہیں, وہ نے امریکہ کو عراق سے نکالنے ایس سی او میں آ گیا اور برکس میں آ گیا, ایس سی او میں بھی آ گئے ہیں, برکس میں بھی آ گئے. اور اب ان کا جو نیا صدر آیا ہے ڈاکٹر مسعود پزیشکیان, جو بائی دا وے ٹرکش اسپیکنگ ہے, اور وہ ہیلتھ آذربائیجان سے تعلق ٹھیک ہو رہے ہیں بالکل ایبسولوٹلی. وہ پہلا انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹاکس کے لیے تیار ہیں. اور کون ہے میرا جو دوست ہے جواز ظریف صاحب, وائس پریزیڈنٹ, چھوڑ گئے تھے, ناراض ہو گئے, واپس آ گیا, بڑا اچھا ہوا ہے, بڑے امپورٹنٹ, وائس پریزیڈنٹ فار اسٹریٹجک افیئرس. اس کا جو اسسٹنٹ تھا عباس ارکجی, وہ جنہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا نیوکلیئر ایگریمنٹ امریکہ سے, وہ وزیر خارجہ بن گیا, فارن منسٹر. تو یہ تو بڑی ٹیم, بڑی کلیئر. اور کل جو ریبر سے میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم گرین لائٹ ٹاک سے سٹارٹ کریں فار نیوکلیئر. اچھا نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف ہو رہی ہے یہ جینوسائڈ, اور اس کا کوئی سیز فائر بھی نہیں ہے, اور یو این بھی نہیں, اور یہ پاز بھی ایسے ہی ہوگا, اور وہ جناب ادھر وہ سیٹلرز پہنچ گئے جناب مسجد اقصی پہ جو ہوا ہے. تو درمیان میں یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ یعنی ابھی تو سعودی عربیہ بھی رکا ہوا ہے کہ وہ جو اسرائیل, سعودی عربیہ اور ابراہیم ایکارڈز اور وہ سارا بھی رکا ہوا ہے معاملہ. تو ایران کے لیے ایزی ہوگا یو ایس سے بات کرنا ویسٹ سے؟ نیشنل انٹرسٹ از پیراماؤنٹ. اچھا یہ بھی اس میں آئیڈیالوجیکل ایران کی بڑی کوئی ریجڈ پالیسی نہیں ہے. یہ وہی ایران ہے جب ایران عراق کی جنگ تھی تو امریکہ نے ایران کانترا کے ذریعے اسلحہ بھیجا تھا خفیہ طور پر. رابرٹ میک فارلین خود گیا تھا تہران دسمبر 1986 میں, ایران کانترا, اور اس میں اسرائیل کا اسلحہ بھی آیا تھا. تو یہ جب نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پیراماؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ ان کی حکمت بھی ہے, ان کی بصیرت بھی ہے, اور ان کی حقیقت پسندی بھی ہے. لیکن ان کا اصولی موقف قائم ہے فلسطین کے ساتھ, وہ کھڑے ہیں پوری طرح سپورٹ کر. سب سے زیادہ حماس کی سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یہ اسلامی جہاد کی ایران کر رہا ہے. حزب اللہ کو 1 لاکھ راکٹ کس نے دیے ہیں؟ ایران نے دیے. ہوتیز کو اسلحہ کس نے دیا؟ ایران نے دیا. وہ اپنی جگہ ہے. تھوڑی دیر کے تھوڑا سا اور زوم آؤٹ کروں, اس پورے ٹرموائل میں, کیوس میں, یہ کہیں بیلٹ اینڈ روڈ چائنا کا ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, ادھر میانمار میں, ادھر بنگلہ دیش, ادھر یہ ایران, یہ مڈل ایسٹ کا ٹرموائل, ادھر سودان میں لڑ رہے ہیں دونوں آپس میں جنرلز, ادھر لیبیا میں وہ پھر خلیفہ حفتار. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو از گوئنگ اسٹرانگ. ابھی کل میٹنگ ہوئی ہے بائیڈن کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیون کی اور شی جن پنگ کی. انہوں نے کہا ہے کہ بائیڈن نے اس کے کہا کہ بائیڈن کا پیغام ہے کہ ہاں کمپٹیشن کو ہم کانفلکٹ نہیں بنانا چاہتے. اور انہوں نے شی جن پنگ نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات دنیا کے لیے, اس خطے کے لیے اور ہمارے ممالک کے لیے بہتر ہوں. تو یہ میں کل سٹوری پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے جو 64 ہائی ٹیک ایریاز ہیں اس میں سے 53 میں چائنا امریکہ سے حاوی ہو گیا ہے. اور ابھی اکانومسٹ کی سٹوری آئی تھی 15 جون کو, آپ نے دیکھی ہوگی, آپ خود بڑے پڑھے لکھے ہیں, پڑھتے بھی ہیں,
चाइना द साइंटिफिक सुपर पावर। उन्होंने कहा कि द ओल्ड साइंस ऑर्डर डोमिनेटेड बाय जापान, यूएसए, यूके, यूरोप इज कमिंग टू एन एंड, और चाइना के जो टॉप 10 साइंस टेक्नोलॉजी के इदारे हैं उसमें से 6 चाइना में हैं, और नंबर 1 साइंस टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी इज चिंगहुआ यूनिवर्सिटी इन बीजिंग, जो हाँ बीजिंग आप गए भी थे हम लोग, और जहाँ वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो शंघाई हार्बर, सारे। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 40% ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेपर्स चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। चाइना बहुत आगे निकल गया डॉक्टर साहब, हमें समझ ही नहीं, हम तो इस्तेफादा पूरी तरह नहीं कर रहे, अपनी नालायकी की वजह से हमारा सीपेक के अंदर हमारी सिक्योरिटी हम इंश्योर नहीं कर सके, और लाल फीता इतना है हमारी ब्यूरोक्रेसी का। हम बातें तो करते हैं हमारी ये रजीम या जो अरेंजमेंट वाले हैं, लेकिन डिलीवर कुछ नहीं किया अभी तक।